اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور آج ہمارے یہاں تو تیسرا روزہ ہے، اور پاکستانی بھائیوں کے پاس وہ لوگ آج دوسرا روزہ رکھ رہے ہیں۔ کل میں نے ایک حدیث کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کی تھی، اسی پر ابھی مزید آگے بات کریں گے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ایمان و احتسابا اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، یہ رمضان گزارا تو اس کے نتیجہ میں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہمارا پیارا خدا ہمیں معاف کرنے کے لیے کتنی خواہش رکھتا ہے، یہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چل جاتا ہے، جو کہ ہمارے پیارے آقا، ہم سب کے مطاع اور خاتم الانبیاء، سب نبیوں سے افضل اور سب سے اعلیٰ انسان، جو کہ رحمت للعالمین تھے، ان کی بھی یہی خواہش تھی، ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ کسی طرح کوئی انسان گناہوں سے نجات پا جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ اس لیے انہوں نے ہمیں مختلف طریق سے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس حدیث میں جو خوشخبری دی ہے، اگر ہم اس پر غور کریں کہ تمام کے تمام گناہ جو پچھلے آپ لوگوں نے کیے، جو بھی انسان، میں یا آپ، کچھ نہ کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جن کی کہ انسان بعد میں افسوس کرتا ہے اور پچھتاتا ہے کہ ایسی غلطی مجھ سے کیوں ہوئی۔ تو اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر تمہیں توجہ پیدا ہو گئی ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی گناہوں سے بریت کا اظہار کرو، تم ان سے بری ہونا چاہو، تو یہ بہت آسان وقت آ گیا تمہارے اوپر کہ ایک مہینہ صرف 30 دن تم اس طرح سے گزارو۔ اب اس 30 دن سے یہ مراد نہ لی جائے کہ 30 دن گزر جائیں تو پھر واپس اپنی حالت پر چلے جاؤ۔ خدا تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ یہ 30 دن اگر ایک انسان اپنے احتساب کرے اور سوچے کہ اس سے جو غلطیاں ہوئیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، تو پھر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ وہ جب رمضان گزر جائے تو پھر واپس اپنی حالت پہ لوٹ جائے، بلکہ اس کا مقصد تو یہ ہو جائے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کمزوریوں سے، ان برائیوں سے بچ جائے۔ تو یہ ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بھی یہ پیغام دیا ہے، خدا نے ایک خوشخبری دی ہے بہت بڑی، کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے خدا کے حضور روئیں، اس کے حضور گڑ گڑائیں اور معافی مانگیں۔ بنیادی طور پر اس حدیث کا یہ مقصد ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر خدا کے حضور حاضر ہو کر معافی مانگے اور بار بار التجا کرے، کیونکہ ہماری خدا کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ وہ جو پوری دنیا کو پالنے والا ہے، پوری دنیا کا انتظام سنبھالنے والا ہے، اس کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ بعض اوقات انسان خود کو بہت بڑا اور متکبر سمجھنے لگتا ہے، اور اس کا تکبر اس کی باتوں سے اور اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر خدا تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ، اس تکبر کو چھوڑ دو، اور خدا کے حضور اگر عاجزی اختیار کرو اور اپنا احتساب کرو، کیونکہ انسان خود کو سب سے زیادہ جانتا ہے کسی اور انسان کی نسبت، تو اپنے اندر اگر وہ پاک تبدیلی پیدا کرے تو خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا یہ احسان ہوگا کہ وہ یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک ہی شرط ہے کہ ایمان کی حالت میں اور احتساب کرتے ہوئے یہ رمضان گزار دو، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں خدا کے احسان مند بھی ہونا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی ہمارے لیے رعایت کر رہا ہے۔
تو اگر ایسا ہے تو ہمیں آج موقع ملا ہے اس رمضان میں، تمام دنیا کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس رمضان کو ایسے گزاریں تو دیکھیں پھر خدا تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کے سائے کیسے آپ پر ہوتے ہیں، کس طرح وہ آپ کو تمام مشکلات سے نکالتا ہے اور کس طرح اپنا پیار نصیب کرتا ہے۔ اور وہ ہستی جو کہ ہر چیز کی مالک ہے اور سب کچھ اس کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ہم سے راضی ہو جائے تو ہمارے لیے آسانی پیدا نہ کرے، اور جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ تو اس کا وہ سلوک ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے جب چاہے کن کہہ دیتا ہے اور کن کے نتیجے میں فیکون ہو جاتا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، تو وہ سب کچھ ہمیں عطا کرے گا جو ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا، اور ہمیں اسی پر پھر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی وہ ہمارے لیے کرے گا وہ ضرور بہتر ہوگا۔ یہ یقین بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے، تب خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گا کہ جو وہ اپنے پیاروں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خدا تعالیٰ کے پیاروں میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیغام بن جائیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے اور اپنے حضور رونے اور گڑ گڑانے کی اجازت عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کے حضور خوب روئیں، اپنی تہجد کی نمازوں کو زندہ کر دیں اور خدا کے حضور حاضر ہو کر اپنے غم پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔